مغل سلطنت کی طاقتور خواتین جن کو غیر معمولی اختیارات حاصل تھے۔ ناظرین، مغل دور میں خاتون اول عام طور پر شہنشاہ کی والدہ ہوتی تھی، نہ کہ ان کی ملکہ، سوائے نور جہان اور ممتاز محل کے۔ والدہ کی موت کے بعد ہی ملکہ ان کی جگہ لیتی تھی۔ بابر سے لے کر تمام مغل بادشاہوں نے اپنی ماؤں کا بہت احترام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مغل دور حکومت میں کئی ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جن کو غیر معمولی اختیارات حاصل تھے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم مغل دور حکومت کی 5 ایسی خواتین کا ذکر کریں گے جن کو غیر معمولی اختیارات حاصل تھے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیوز بر وقت دیکھ سکیں۔ نمبر 1، احسان دولت بیگم۔ ناظرین، احسان دولت بیگم سلطنت مغلیہ کی ہمسر ملکہ اور یونس خان کی زوجہ تھی۔ وہ مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی نانی تھی۔ انہوں نے بابر کی زندگی کو تشکیل دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ترکی اور فارسی میں تعلیم یافتہ خانم ان کی زیادہ تر مہمات میں بے تخت دور میں ان کے ساتھ رہی۔ ہر معاملے میں ان کا مشورہ لیا جاتا تھا۔ نمبر 2، بی بی مبارکہ۔ ناظرین، بی بی مبارکہ یوسفزئی مغل سلطنت کی ایک مہارانی ملکہ تھی۔ وہ مغل سلطنت کے بانی اور پہلے مغل بادشاہ شہنشاہ بابر کی اہلیہ تھی۔ وہ 16ویں صدی میں خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی۔ بابر نے 30 جنوری 1519 کو کیراج میں بی بی مبارکہ سے شادی کی۔ اتحاد کے اس وقت قبیلے کے مابین میلان کی علامت اور مہر تھا۔ مغل حکمرانوں اور یوسفزئی پشتون سرداروں کے مابین دوستانہ تعلقات کے قیام میں اس ذہین عورت یعنی بی بی مبارکہ نے اہم کردار ادا کیا۔ بی بی مبارکہ کو بابر نے بہت پسند کیا۔ اس پسندیدگی کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ 1529 میں ہندوستانی خواتین کی ایک چھوٹی اور منتخب جماعت منتخب ہوئی جو پہلی مرتبہ حکومت میں شامل ہوئی۔ ان میں بی بی مبارکہ شامل تھی۔ نمبر 3، ماہم بیگم۔ ناظرین، ماہم بیگم مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی بیوی اور مغل شہنشاہ نصیر الدین ہمایوں کی والدہ تھی۔ ان کا شمار مغل سلطنت کی ان طاقتور خواتین میں ہوتا ہے جن کو غیر معمولی اختیارات حاصل تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ طاقتور اور تنک مزاج تھی، اور انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ بابر انہیں کسی بات سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ خراسان کے علاقے میں پیدا ہوئی اور 28 مارچ 1534 کو ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 4، گلبدن بیگم۔ ناظرین، گلبدن بیگم ظہیر الدین بابر کی بیٹی اور نصیر الدین ہمایوں کی بہن اور شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی پھوپھی تھی۔ وہ ہمایوں نامہ کی مصنف کے نام سے مشہور ہیں جو اپنے سوتیلے بھائی شہنشاہ ہمایوں کی زندگی کا بیان ہے۔ مذکورہ کتاب انہوں نے اپنے بھتیجے شہنشاہ اکبر کی درخواست پر لکھی تھی۔ 1530 میں اپنے والد کی وفات کے وقت گلبدن بیگم 8 سال کی تھی اور ان کی پرورش اس کے بڑے سوتیلے بھائی ہمایوں نے کی۔ ان کی شادی چغتائی بزرگ خضر خواجہ خان سے 17 سال کی عمر میں ہوئی۔ وہ شاہی گھرانے میں بہت اثر و رسوخ اور احترام کی مالک تھیں اور انہیں اکبر اور اس کی والدہ حمیدہ دونوں بہت پسند کرتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ میں اپنی موجودگی کا احساس دلانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔